السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہے۔ آپ کا شوہر حارث بن عبدالعزیز اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کے نامور قبیلوں میں تھا، جس کی شجاعت و بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ خوش و خسائل اور حلیم و طبع حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص و ایثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ مسکین طبع، صابر و شاکر، متحمل مزاج اور بردبار خاتون تھی، جو غریبی میں بھی امیری کی شان رکھتی تھی اور اپنے وقار و منصب پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ غربت اور افلاس نے اس کے منتصر خواندے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ بڑی بامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے اور اناج غائب ہو گیا۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ نہ بچا۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے اور ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی اور اس کی چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ رہا۔ موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے عمرہ کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعام حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ جائے گی اور وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کی قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے، لہذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنی کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ان کا ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیرخوار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں پردہ غائب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتوں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور عمرہ کے بچے گود لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب پتہ چلا کہ بچہ غریب ہے تو انہوں نے کوئی گرمجوشی نہ دکھائی۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا۔
جہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی اور ان کے کانوں سے یہ اشعار ٹکرائے جیسے عاطف غیبی انہیں تسلی دے رہا ہو کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف و اعزاز کے لائق ایک ہی خاتون ہے جس کا نام حلیمہ ہے، وہ بھی بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ وہ الفاظ یہ تھے: بے شک آمنہ کے لال امین و کریم محمد برگزید لائق ہیں اور تمام اچھوں سے اچھے ہیں۔ حلیمہ کے سوا کوئی ان کی آیا نہیں ہے، وہ ایک امین دیانتدار بہترین خاتون ہے جو ابرار کی نگہداشت کرنا جانتی ہے۔ وہ ہر فحش و عیب سے، غلط کاری سے محفوظ ہے، پاک دامن اور کردار کی مضبوط عورت ہے۔ ہمارے اس محبوب کو اس کے سوا کسی کے سپرد نہ کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام خاص حکم ہے۔ ان ربانی انتظامات سے آگاہ ہو کر حضرت عبدالمطلب مطمئن ہو گئے اور ان عورتوں کے رویے سے ان کے دل پر غم کا جو غبار چھا گیا تھا وہ دھل گیا۔ تو ناظرین سامعین، اس واقعے کا اگلا حصہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔